وجہ آپ کے جانے کی؟ تو فرمایا کہ اس وقت میرے نانا کے دین کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، میرے نانا کے دین کے خلاف عرضہ سرائی کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے یہ خطبہ دیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من رأى سلطانا جائرا، کہ جس بندے نے دیکھا کسی سلطان کو، اور سلطان بھی کون سا؟ جائر، ظالم سلطان، اور ظالم بادشاہ کو دیکھا اور اس کا زمانہ پایا، اور وہ بادشاہ کیسا ہو؟ مستحلا لحرم اللہ، کہ وہ بادشاہ ایسا ہو کہ جو رب ذوالجلال کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننے والا ہو۔ رب ذوالجلال نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حرام کہنے والا، اور رب ذوالجلال کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جاننے والا، اور ساتھ یہ ہے کہ ناقصا لعہد اللہ، اور رب ذوالجلال کے وعدوں کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کام کرنے والا ہو۔ اگر کوئی بندہ اس سلطان کا زمانہ پاتا ہے، اس بادشاہ کا زمانہ پاتا ہے کہ جو رب ذوالجلال کے وعدوں کو بھی توڑنے والا ہے، اور رب ذوالجلال کے وعدوں کے خلاف بھی عرضہ سرائی کرنے والا ہے، اور رب ذوالجلال کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال جاننے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ توڑنے والا ہے، اور فرمایا کہ یعمل فی الاسم والعدوان، اور پھر دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں وہ گناہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسے بادشاہ کا زمانہ پاتا ہے، ایسے سلطان کا زمانہ پاتا ہے، تو اس کے لیے کیا لازم ہے؟ آخر اس کا فریضہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، کہ اگر کسی بندے نے اس کو تبدیل نہ کیا، کہ بادشاہ ایسا ہو، سلطان ایسا ہے، بادشاہ وقت ایسا ہے، وقت کا بادشاہ کہ جو رب ذوالجلال کے فرمانوں کے خلاف چلنے والا ہے، رب ذوالجلال کے وعدوں کو توڑنے والا ہے، اور رب ذوالجلال کی حدوں کو روندنے والا ہے، تو فرمایا کہ فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، تو اگر کوئی بندہ اس کا زمانہ پا لیتا ہے اور اس کو نہ تو قول کے ذریعے سے تبدیل کرتا ہے، نہ فعل کے ذریعے سے تبدیل کرتا ہے، نہ تو اس کے خلاف بولتا ہے، نہ تو اس کے خلاف کام کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دین کے معاملے میں کوئی ظالم بادشاہ آ جائے اور دین کے لحاظ سے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال جاننے والا، رب ذوالجلال کی حدوں کو توڑنے والا آ جائے، تو اگر کوئی بندہ اس وقت خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، رب ذوالجلال پھر اس کو وہیں پر داخل کرے گا جس پر وہاں ظالم بادشاہ کو داخل کیا ہے، یعنی جس کھڈے کے اندر اور جس گڑھے کے اندر اس ظالم بادشاہ کو ڈالا جائے گا رب ذوالجلال کی نافرمانی کی وجہ سے، فرمایا کہ جو نہ بولنے والا ہو اور اس بادشاہ کے خلاف کچھ سٹینڈ نہ لینے والا ہو تو رب ذوالجلال اس کو بھی وہیں پر ڈال دے گا، اور فرمایا کہ ان ہؤلاء، فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ یزیدی لشکر، یہ یزیدی فوجیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے شیطان کی فرما برداری کو، یہ شیطان کے راستے پر چل چکے ہیں، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور انہوں نے رب ذوالجلال کی فرما برداری کو چھوڑ دیا، رب ذوالجلال کے راستے کو چھوڑ دیا اور انہوں نے شیطان کا راستہ اپنا لیا، تو فرمایا کہ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، انہوں نے رب ذوالجلال کی حدود کو معطل کر دیا، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور فرمایا کہ انہوں نے فساد کو ظاہر کر دیا، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور انہوں نے جنگوں سے حاصل ہونے والا جو مال غنیمت ہے اس کو تو لوگوں کی مصلحت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، لوگوں کے فائدوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جبکہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ میرے جانے کا واحد وجہ کیا ہے، واحد سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ یزیدی لشکر، اور خود یزید ایک ظالم بادشاہ ہے اور رب ذوالجلال کی حدوں کو پامال کرنے والا اور رب ذوالجلال کی حدوں کو توڑنے والا ہے،
تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسے بادشاہ کا زمانہ پاتا ہے کہ جو ظالم ہو، رب ذوالجلال کے فرمان کے خلاف چلنے والا ہو، رب ذوالجلال کے حرام کرتا چیزوں کو حلال جاننے والا ہو، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس پر سٹینڈ نہیں لیتا تو رب ذوالجلال اس کو بھی وہیں پر داخل کرے گا جہاں پر ظالم بادشاہ کو داخل کیا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن اور آپ کا جو مقصد تھا شہادت کا اور میدان کربلا کی طرف جانے کا، تو واحد مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ کوئی سرداری چاہتے تھے، کوئی کرسی کی لالچ، وہ کرسی کی لالچ نہیں چاہتے تھے، وہ آیت الکرسی کی سرداری چاہتے تھے، وہ تو صرف اور صرف قرآن پاک کی سرداری چاہتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ